مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين الأردن ومن آدم. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اہل بیت کی شان بیان کی، آپ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزل کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ له. قالوا الرفض قلت کلا مرفض دینی ولا اعتقادی ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی. آئین مشیت کا شناسہ ایسا جس کے قبضے میں کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے نہ جھومے محمد عربی، کیوں فخر سے نہ جھومے محمد عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا. حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب الاحترام زینت مسند صدارت پیر طریقہ اور رہبر شریعت گل گلشن خانواد نبوت پیر سید محمد علی چشتی نظامی دل بری آسان عالیہ حضرت شریف برادر کبیر جناب پیر سید تجمل حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ سجادہ نشین آستان عالیہ سود وال شریف اور اس آستان پاک سے تعلق رکھنے والے جملہ مریدین متوسطین معتقدین، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ذکر اہل بیت کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میں ابتدا میں ہی ایک بات یہ دیتا ہوں کہ آج ہمارا یہاں پر جمع ہو کر اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا، ان کے نام کی مانا جانا، ان کی محبت کے نغمے الاپنا، یہ سب کے سب اس بات کی علامت ہے کہ ہم یزیدی نہیں ہم حسینی ہیں. ہم امام حسین علیہ السلام کے طرف جو احباب تھے ان کے نقش قدم پر ہیں، ان میں سے حاضرین محترم ہمارے سنت و جماعت کا عقیدہ بڑا واضح ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور کوئی کمزوری نہیں ہے. ہم یہ بات بابا کے دہل کہتے ہیں، ڈھمکے کے چوٹ پہ کہتے ہیں، سرے بازار کہتے ہیں، سرے عام کہتے ہیں کہ ہم آج سنت و جماعت اہل بیت اطہار خانوادہ نبوت آل علی اولاد علی کی محبت الفت چاہت اور ان سے والیانہ محبت کو عشق کو صرف اپنے ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے، اپنے ایمان کا جز نہیں سمجھتے،
بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ خانوادہ نبوت کی محبت ایمان کا عین ہے، اور ایمان کا عین اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے، ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک اسی طرح اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے۔ اور میرے حضور کے اندر عظیم مفسر قرآن سیرت نگار جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تفسیر جامع قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ جس شخص کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ سمجھ لے کہ اس کے ایمان کی شمع بجھ چکی ہے، اس کے ایمان کا دیا گل ہو چکا ہے، وہ اپنے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکات کرے، جو مرضی کرتا رہے، اگر اہل بیت اتحاد کی محبت دل میں نہیں تو ایمان کا دیا بن چکا ہے۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت کی تلقین کی ہے، فرمایا احب اللہ لیغدوکم، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں کھلاتا ہے، وہ تمہیں پلاتا ہے، وہ تمہیں لباس عطا کرتا ہے، گھر عطا کرتا ہے، خوراک عطا کرتا ہے، زندگی کے لیے سانسیں عطا کرتا ہے، وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے، لہذا اس کا حق ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے اور اس سے محبت کی جائے۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اس کی محبت پانا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی وسیلہ ہے، وہ رستہ جو خدا تک پہنچتا ہے وہ وایا در مصطفیٰ جاتا ہے۔ جو در مصطفیٰ کو چھوڑ کے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرے گا وہ بھٹکا رہے گا، وہ ٹامک ٹوئیوں میں رہے گا، وہ راہ کو گم کر دے گا، منزل اسی کو ملے گی جو در مصطفیٰ سے ہو کر در خدا کا پہنچے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا بخدا خدا کا یہی قدر نہیں اور کوئی نفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی نفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو جہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ویسے تو اس موضوع پہ بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ گفتگو کا عنوان یہ نہیں ہے اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ کریم آقا نے فرمایا سب سے پہلے اللہ سے محبت کرو تو میں کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور اگر اس کی محبت پانا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو کہ میری محبت کے بغیر محبت خدا نہیں ملتی۔ اور آخر میں فرمایا احبوا اہل بیتی بحبی، اگر میری محبت پانا چاہتے ہو تو آؤ در مصطفیٰ پر چھوٹ جاؤ، میری اہل بیت سے محبت کرو تو ان کی محبت تمہیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین کی، فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کی تربیت، 3 عادات میں سکھاؤ
وہ کون سی ہے؟ پہلی عادت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ان کے نبی یعنی محمد مصطفیٰ کی محبت سے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دلوں میں جاگزین کرتا، اور یہ محبت مصطفیٰ یہ ایک ایسا معیار ہے کہ جب انسان کے دل میں حضور کی محبت سما جاتی ہے پھر وہ دنیا کی طرف نہیں دیکھتا، پھر وہ ادھر ادھر نہیں تکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت انسان کو محبوب کا مطیع بنا دیتی ہے، محبت انسان کو محبوب کا اطاعت گزار بنا دیتے ہیں، اطاعت شعار بنا دیتے ہیں۔ جب محبت دل میں سما جاتی ہے تو پھر اس کو محبوب کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا محبت بہرا اور اندھا کر دیتی ہے، محبت بہرا اور اندھا کر دیتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ انسان کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ انسان کو سنائی دینا بند کر دیتا ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ محبت بہرا اور اندھا کر دیتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محب کو محبوب کے علاوہ کائنات میں کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی، وہ جدھر دیکھتا ہے اس کو اپنا محبوب ہی نظر آتا ہے، وہ جدھر دیکھتا ہے اسے اپنا یار ہی نظر آتا ہے، اور اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ میں جب دیکھوں جدھر دیکھوں جسے دیکھوں تجھے دیکھوں، میں جب دیکھوں جدھر دیکھوں جسے دیکھوں تجھے دیکھوں تو میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے۔ محبت بہرا اندھا کر دیتی ہے، محبوب کے علاوہ پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور جب محبت ہو جائے تو محبوب کی بات کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دیتا۔ وہ مجنون لیلا کی محبت میں رقص کر رہا تھا، آپ کو پتہ ہے نا مجنون جو تھا نا، مجنون یہ تابعی ہے، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کی زیارت کی۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں، اس کا اپنے ساتھ ہے لیکن اس نے ایمان کی حالت میں صحابی کی زیارت کر لی، وہ تابعی ہے، مجنون تابعی تھا۔ وہ رقص کرتا کرتا ایک شخص کھلی جگہ میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ اس کے آگے سے گزر گیا، اس کو پتہ نہ چلا، جب آگے سے گزر گیا نا تو اس نے اپنی نماز کو چھوڑ کے تو اس کو پکڑ کر اس نے کہا ہاں بھائی کدھر تینوں سمجھ نہیں آتی تو نظر نہیں آتا، میں نماز نہیں کی۔ مجنوں کا جواب سنے، مجنوں نے کہا چلیا نیتی کیوں نہیں، نیتی میں، نیتی کیوں نہیں، نیتی میں۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ مینوں بھی پتا ہے کہ نمازی جب وہ نہیں لگی نا، میں جانتا ہوں کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے نہیں گزرتے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میں تو اپنی نیلا کے عشق میں ایسا مت تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، میں آگے سے گزر گیا، اور تو کون سی نماز نیت کے کھڑا تھا کہ تجھے پتا چل گیا کہ مجنوں آگے سے گزر گیا ہے، مجنوں آگے سے گزر گیا۔ بھائی نماز تو وہ ہے، حدیث پاک سنیے، سرکار نے فرمایا عبادت اس طرح کرو گویا اسے تک رہے، اور اگر ایسے نہیں کر سکتے تو یہ کیفیت پیدا کرو کہ وہ تمہیں تک رہا ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ محبت بہرا اور اندھا کر دیتی ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کی تربیت، پہلی ہے کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، دوسری قرآن کی محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت ان کے دلوں میں جاگزین کرو، انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن کا ترجمہ سکھاؤ، قرآن کا مفہوم سکھاؤ، اور قرآنی تعلیمات سے آشنا کرو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں تمہیں سکھاؤ، اور نبی سے محبت کا دعویٰ تو سارے کرتے ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں سب کہتے ہیں کہ ہم نبی سے
محبت کرتے ہیں. یاروں نکھارا وہاں کے اہل بیت میں ہوتا ہے. چھانٹی جو ہے وہ اہل بیت میں ہوتی ہے. کون مومن ہے کون منافق ہے اس کا فیصلہ اہل بیت کی ذات ہی کرتی ہے. اس لیے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، لوگوں میں تمہارے درمیان تو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے انی تارک فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان اپنے 2 نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہ ما لن تضلوا بعدی، اگر ان کو مضبوطی سے تھامو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوں گے. اپنی کتاب اللہ، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب حبل ممدود من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک اللہ کی مضبوط رسی ہے، اسے تھام لو کبھی گمراہ نہ ہوں گے. اور دوسری چیز اطرتی اہل بیت، وہ میری اطرت اور میری اہل بیت ہے، ان کا دامن تھام لو کبھی گمراہ نہ ہوں گے، کبھی گمراہ نہ ہوں. اب یہاں پر ٹھہر کے تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت اور قرآن کو ہدایت کا معیار قرار دیا کہ اگر ان کو تھام لو گے، ان کی محبت کو اپنا لو گے تو کبھی گمراہ، بھائی جو گمراہ نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہدایت یافتہ ہوگا. تو ان دونوں کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیابی کا اور ہدایت کا معیار قرار دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ذرا غور کریں. کم و بیش 1,34,000 انبیاء ہوئے. ہر نبی نے اللہ کی توحید کا پیغام دیا، اپنی رسالت کا پیغام دیا، لیکن کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں تو جو میرے گھر والے ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نے یہ قول نہیں کیا، کسی نے یہ بات نہیں کی کہ میرے بعد میری اہل بیت، میرے گھر والے، ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا اور خود ان کے ساتھ جڑ کے رکھنا. یہ کسی نبی نے نہیں کہا. اگر کہا ہے تو فقط امام الانبیاء نے کہا. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ان کو تھام کے رکھنا، کبھی گمراہ نہ ہوگے. اس کی وجہ معلوم یہ ہوتی ہے کہ پہلے انبیاء جو آتے گئے ان کو پتہ چلا کہ ایک نبی جائے گا تو دوسرا نبی آ جائے گا. میری بات کو غور کیجیے، ایک نبی جائے گا تو دوسرا نبی آ جائے گا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء تو گزرے ہیں، وہ اپنی قوم کو یہی پیغام دیتے آئے کہ اگر تمہاری زندگیوں میں نبی آخر الزمان آ جائے تو ان کا کلمہ پڑھ لینا، ان پر ایمان لے آنا اور ہمارا سلام بھی ان کو کہنا. لیکن یہ نہیں کہا کہ ہماری اہل بیت ہمارے گھر والوں کے ساتھ تعلق کو چھوڑ کے رکھنا. اس لیے کہ ہر نبی اللہ کے حکم سے جانتا تھا کہ جب وہ جائیں گے تو ان کے بعد ایک نبی آ جائے گا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء امام المرسلین والآخرین میرے آقا تشریف لے آئے، ختم نبوت کا تاج سر پر سجا کر آئے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو انبیاء کا خاتم بنا کر بھیجا اور خاتم بنا کر بھیجا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لوگوں سنو، میں نے اپنے محبوب کے سر پہ رحمت للعالمین کا تاج بھی سجایا ہے اور ختم نبوت کا تاج بھی سجا کر بھیجا. اب میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ میں آخری نبی ہوں، اب تو میرے بعد اس نبی نے نہیں آنا، تو اب کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ میری امت میرے ساتھ جڑی رہے. اب کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے میری امت کا تعلق میرے ساتھ استوار رہے. اب کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے کہ میری امت کو اپنائے تو جو نسبت میرے ساتھ ہے اس میں مضبوطی آئے، اس میں استحکام آئے، اس میں استقلال آئے. کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائے، کہیں یہ بھٹک نہ جائے کہ پہلے نبی آتے تھے، ایک نبی آئے اپنا پیغام دیا، چلے گئے، دوسرے نبی آ گئے، وہ چلے گئے، تیسرے نبی آ گئے، وہ چلے گئے، چوتھے نبی آ گئے، وہ چلے گئے، پانچویں نبی آ گئے. حتیٰ کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، لیکن آقا نے قیامت تک نظر دوڑائی. اللہ
اللہ کا پیغام آ گیا، محبوب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے اب آپ امت کے ایمان کو محفوظ بھی رکھنا ہے، اب ان کے تعلق کو آپ کے ساتھ مضبوط بھی رکھنا ہے، اب ان کے تعلق کو آپ کی ذات کے ساتھ استوار بھی رکھنا ہے۔ یا اللہ بتا پھر وہ کیا طریقہ ہے کہ جب میں دنیا سے ظاہر پتہ کر جاؤں تو میری امت میرے ساتھ جڑی رہے، میری امت کی نسبت میرے ساتھ قائم رہے، استحکام رہے، استقلال رہے۔ تو اللہ نے کہا محبوب اپنی امت کو بتا دو، اگر یہ تمہارے ساتھ نسبت جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں، اگر یہ تمہارے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو سنیں کنا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان کو کہیے اگر یہ تعلق جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی قرابت سے محبت کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اگر یہ آپ سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ کی اہل بیت ہیں، کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر اس کی ریزن کیا ہے؟ آج میں نے محترم آل رسول کی رگوں میں خون رسول دوڑتا، آل رسول کی رگوں میں خون رسول دوڑتا ہے۔ آپ کسی سید کے قدموں میں بیٹھ جائیں، اس کا جب نسب نامہ دیکھیں گے تو جب دیکھا جائے گا کہ وہ کس کے بیٹے تھے، آگے وہ کس کے بیٹے تھے، آگے وہ کس سے بیٹے تھے، یہ جا کر خون کی نسبت ذات مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ جب خون کا تعلق رسول کے ساتھ ہے، تم ادب کرو، رب اس ادب کی وجہ سے تمہارا تعلق ذات مصطفیٰ سے مضبوط کرتے ہیں۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے لا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ پھر کریم آقا نے جو ارشاد فرمایا سنیے، فرمایا اقلہما اعظم من الاخر۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے اعظم عظیم ہے۔ اب دیکھیں ایک طرف قرآن ہے، کلام اللہ کی کتاب، جس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کا کلام جو قرآن مجید ہے یہ مخلوق نہیں، مخلوق یہ جو گتا ہے، یہ جو کاغذ ہے، یہ جو سیاہی کے حروف ہیں، یہ تو مخلوق ہیں، لیکن وہ قرآن جو قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، جسے آگے اصحاب مصطفیٰ اور اہل بیت اطہار نے پہنچایا، وہ قرآن جس کو حفاظ نے اپنے سینوں میں بسایا، وہ قرآن جس کو حفاظ ہر سال رمضان کے مہینے میں مصلی پہ کھڑے ہو کر، مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے سناتے ہیں، وہ جو قرآن بولا جا رہا ہے، وہ جو قرآن سنایا جا رہا ہے، یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ قرآن بولیے مخلوق نہیں ہے۔ حاضرین محترم، اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا قرآن سے تعلق جوڑو، میری اہل بیت سے تعلق جوڑو، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے اعظم ہے۔ اب ایک دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف قرآن ہے اللہ کا کلام جو مخلوق نہیں، دوسری طرف اہل بیت ہے جو مخلوق ہے۔ اہل بیت کیا ہے بھائی؟ خالق تو نہیں نا، کیا ہے؟ مخلوق ہے، اور قرآن بھی خالق نہیں ہے، یہ مخلوق بھی نہیں ہے، خالق بھی نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے، یہ خالق کی صفت ہے۔ اب جو اہل بیت اطہار ہیں وہ مخلوق ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں ہر ایک دوسرے سے اعظم ہے، ہر ایک دوسرے سے اعظم ہے۔ یہ کیسے سمجھ آئے گا؟ یہ کیسے اعظم ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک طرف اللہ کا کلام، دوسری طرف مخلوق، ہر ایک دوسرے سے۔ چلو کلام اللہ کا کلام تو اعظم ہوتا سمجھ آتا ہے، لیکن یہ مخلوق ہی کلام سے اعظم ہے۔ یہ تو دوسرا پہلو ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آؤ میدان کربلا کا چکر لگائیں۔ جب قرآن کو خطرہ تھا، جب قرآن مجید کو، اس کی تعلیمات کو خطرہ تھا، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی، لیکن یزید کی عمل کی وجہ سے، یزید کے کردار کی وجہ سے، اس کے افعال کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے قرآنی تعلیمات نسخ ہو رہی تھی، قرآن مجید کو پس پش ڈالا جا رہا تھا، اور ایک ڈکٹیٹر کی باتوں کو سنا جا رہا تھا،
اس موقع پر جب کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، ہر کسی کو اپنی جان کے لانے پڑے تھے، تو جس نے 72 جانیں دے کر قرآن کو بچا دیا وہ اہل بیت رسول ہے، وہ اہل رسول ہے۔ میرے دین آقا نے فرمایا اولہما اعظم من الاخر، قرآن اہل بیت سے اعظم ہے، اہل بیت قرآن سے اعظم ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن اعظم ہے، اہل بیت کیسے؟ فرمایا دیکھو میدان کربلا میں جب قرآن خطرے میں تھا تو اللہ نے اس کی حفاظت امام حسین سے فرمائی، اولہما اعظم من الاخر، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے اعظم ہے۔ حقیقت ہے کہ اہل بیت طہار کا، مولا پنجم پاک کا، یا پھر ان میں سے کسی ایک کا ذکر شروع کر دیا جائے تو سارے لوگ جمع ہو جائیں اور اپنی زندگیوں کو جمع کر دیں۔ سب کی زندگیاں محبت اہل بیت، الفت اہل بیت، چاہت اہل بیت، ذکر اہل بیت بیان کرتے 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 ختم ہو جائیں گی زندگیاں۔ میرے جملے پہ بول بول میں کیا کہہ رہا ہوں، زندگیاں ختم ہوں گی، ذکر اہل بیت کرنے والے ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جو دنیا سے جاتے رہیں گے اور آتے رہیں گے، دنیا سے جاتے رہیں گے اور آتے رہیں گے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو ذکر اہل بیت کرتے کرتے دنیا سے چل بسے وہ مرتا نہیں، وہ قبر میں بھی زندہ رہے۔ زندگیاں ختم ہوں گی لیکن وہ بیان کرنے والے ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہاں پر بڑی ایک اہم بات وہ میں ضرور کروں گا کہ آج کل یہ بات تو ٹھیک ہے وہ جس نے بھی کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر گھر بنا کے بعد، انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ لیکن ایک بڑی تشویشناک بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہونا ضروری ہے کیونکہ ہم تو اس منظر نامے کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے وہ لوگ جو کبھی اہل بیت کا ذکر آتے ہی چہروں پہ بل پڑ جاتے تھے، اہل بیت کا ذکر آتے ہی ان کے منہ پر 12:01 بج جایا کرتے تھے۔ وہ لوگ اہل بیت کا ذکر آتے ہی جن کے چہرے کی جو لائٹ ہے وہ بجھ جایا کرتی تھی، آج وہ بھی حسین حسین کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو بات یہی کہہ لے کہ شاید ان کے اندر یہ شعور بیدار ہو گیا، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اہل حق پر ایک جملہ ہے۔ وہ امام حسین کا ذکر کر کے عام سادہ لوگ عوام کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں، اور جب وہ ان کے پاس بیٹھ جائے تو ان کو کچھ اور بتانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں آپ کے سامنے جو بھی پنجتن پاک کا ذکر کرے، امام حسین کا ذکر کرے، ابھی قبلہ پیر سید تجمل شاہ صاحب فرما رہے تھے حسینیت کے نعرے لگایا کرو، یزیدیت کے نعرے لگا کے وقت کو ضائع نہ فرمایا کرو۔ بات تو ایسی ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ کوئی 2 سال پہلے تک تھا، 2 سال پہلے تک تھا۔ اب منافق کی پہچان کے لیے یہ نعرہ لگانا پڑے گا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میرا انالیسس ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، میرا تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب منافق کی پہچان کے لیے یہ نعرہ لگانا پڑے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ حسین کا نعرہ لگائیں گے تو حسینی ہمارے پاس آ جائیں گے، جب آئیں گے تو ہم یزیدی خود ہی بنا لیں گے۔ آپ کے سامنے جو بھی امام حسین کا ذکر کرے صرف امام حسین کے ذکر سے اس کا گرویدہ نہیں ہو جانا، اس کے پیچھے نہیں چلنا، پوچھ لینا کہیں امام حسین کو امام حسین کہنے کے ساتھ ساتھ یزید کو امیر المومنین کو نہیں کہتا، یہ بھی دیکھنا چاہیے، کہیں وہ یزید کو شہزادہ کو نہیں کہتا، کہیں وہ یہ نہیں کہتا دونوں ہی حق پر تھے، یہ پوچھ لینا، اور اگر پوچھے بغیر اندازہ لگانا ہو تو اس کے سامنے یہ 2 نعرے لگانا، جو دونوں نعروں کا جواب دے وہ اصل حسینی ہے، اور جو دونوں نعروں کا جواب نہ دے وہ یزیدی ہے۔ نعرے کیا ہیں؟ کہیے حسینیت، 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 یزیدیت،
افضل ہے کوئی جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل بچی بس حکومت یزید کی، ایک پل بچی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، صدیاں حسین کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔